الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں بھاویں شکل و صورت دا چن ہووے تے کوئی مل نہیں خدا اگے بھاویں قارون نالوں دولت مند ہووے تے کلا علم پڑھ دیا کل بندی نہیں بھاویں پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہووے تے یارو رب انہوں پسند کردا جیڑا قرآن و سنت دا پابند ہووے مسلمان انسان دی زندگی وچ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دو عیدیں مقرر فرمائی ہیں، ایک رمضان المبارک کے مکمل ہونے کے بعد اور دوسری عید الاضحیٰ۔ ان دونوں موقعوں پر مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ اجتماع اور یہ اکٹھ کی صورت بنا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک دن اس دنیا کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، اور جس طرح میں اللہ یہاں تمہیں اکٹھا کرتا ہوں، اسی طرح میں اللہ قیامت کے دن تمہیں اکٹھا کروں گا، اور وہاں خوشی اور غمی کا اظہار ہوگا۔
دنیا کی خوشی اور غمی عارضی ہونے کے باوجود انسان بڑی کاوش کے ساتھ اس کا اظہار کرتا ہے۔ حقیقی خوشی اور غمی وہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں خوشی یا غمی ہو۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ کوئی بندہ مستقل طور پر خوش نہیں رہ سکتا، اور ہمیشہ کوئی ایسا انسان نہیں جو خوش ہی خوش رہے، کبھی اسے پریشانی لاحق نہ ہو، اور کوئی ایسا بھی نہیں جو ہمیشہ پریشان رہے، کبھی اسے خوشی نہ ہو۔ یہ دنیا کا سلسلہ ہے، کبھی پریشانی، کبھی غم، کبھی بندہ خوش ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی بندہ ہنستا ہے، کبھی روتا ہے۔ وہ کسی نے خوب کہا، جہاں بجتے ہیں نکارے وہاں ماتم بھی ہوتی ہے، یعنی جہاں دھمال ڈالی جاتی ہے، ڈھول بجائے جاتے ہیں، باجے بجائے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، تو وہاں موت بھی چکر لگاتی ہے، ماتم بھی ہوتے ہیں، غم بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کا یہ دستور ہے، کبھی بندہ پریشان ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ اس دنیا کی پریشانی اور خوشی سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایسا انتظام کرو، ایسے اعمال کرو کہ یہاں دنیا کی زندگی یہ گزر جائے گی، اس کی اتنی فکر نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جو زندگی ملنے والی ہے، اس میں اگر کوئی بندہ خوش ہوگا تو وہ ہمیشہ خوش ہوگا، اور اس میں اگر کوئی بندہ پریشان ہو گیا تو اس کو ہمیشہ پریشانی لاحق ہو جائے گی۔ خوش ہونے والے کو ہمیشہ خوشی ہے کہ اسے اللہ کامیاب کر کے جنت دے گا، اور پریشان ہونے والے کو ہمیشہ پریشانی ہوگی کہ وہ اللہ کے عذاب میں دوچار ہوگا، اللہ کے عذاب میں ڈالا جائے گا، اللہ کی ناراضگی ہوگی اس پر۔ مقصد یہ ہے بات کرنے کا، جتنی ہم دنیا کی خوشی کے لیے تیاری کرتے ہیں، خوشی کے اظہار کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں، اس سے زیادہ کہیں ہمیں آخرت کی خوشی اور آخرت کی غمی کی تیاری کرنی چاہیے، اس سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کی خوشی یا غمی کی تیاری انسان بڑی مشقت سے، بڑی وقت سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح یہ عید کی خوشی آئی تو لوگوں نے اپنے اس خوشی کے اظہار کے لیے نئے کپڑے شاپنگ کرنی شروع کر دی، جوتیاں لینی شروع کر دی، یہ سارے انتظامات شروع کر دیے، حالانکہ اس شاپنگ کرنے والے کو یہ یقین نہیں تھا کہ میں نے عید کے دن واقعہ ہی اس خوشی میں شریک ہونا ہے یا نہیں۔ اس میں یہ بھی امکان تھا کہ کوئی غمی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے۔ کئی لوگ اس دنیا میں اس دھرتی پہ آج ہوں گے جو اس عید الفطر کے موقع پر کسی پریشانی میں ہوں گے، کسی غمی میں ہوں گے۔ انہوں نے بھی اسی آس اور امید سے اپنی شاپنگ کی ہوگی کہ ہم خوشی کا اظہار کریں گے، لیکن آج ان کے مقدر میں پریشانی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی عارضی خوشی کے لیے اتنی لمبی چوڑی تیاری کرتے ہیں جس کا ہمیں یقین بھی نہیں کہ واقعی یہ خوشی خوشی رہے گی یا خوشی غمی میں بدل جائے گی۔ اس کے لیے بندہ تیاری کرتا ہے تیاری، یا اس کے علاوہ شادی ہو جائے، شادی کے لیے بھی عرصہ پہلے، مہینہ 2 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔
حالانکہ اس کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ شادی ہماری واقعی ہمیں خوشی دے گی یا کسی غمی میں بدل جائے گی۔ کئی واقعات ہیں ایسے کہ جو شادی کے موقع پر اچانک اللہ کایا تبدیل کرتا ہے تو وہ خوشی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ سادہ انسان اتنی تیاری کرتا ہے حالانکہ اسے یقین بھی نہیں، اسے یقین نہیں ہے۔ کوئی بندہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، ابھی بھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا، بجائے اس کے کہ اس نے خوشی پا بھی لی عید الفطر کے دن، ابھی اگلے مراحل کا کوئی پتہ نہیں، کسی کی فوتگی ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے اچانک سے، اسے ہاسپٹل داخلہ لینا پڑے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ دنیا کی خوشی غمی یقینی نہیں ہے، آخرت کی خوشی غمی یقینی ہے، کل قیامت کی خوشی غمی یقینی ہے۔ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ رب العزت ایک دن میدان لگانے والا ہے، جس دن اللہ حساب کتاب لینے والا ہے، اور اس دن اللہ کئی لوگوں کو خوش کرے گا، کئی لوگ اللہ کے فیصلے پر خوش ہوں گے، اور کئی ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں غمی کا فیصلہ ہوگا اور وہ پریشان ہوں گے۔ اس بات پر یقین ہے۔ یہ تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آخرت کا دن، قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ آمن تو میرا ایمان ہے، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ آمن تو باللہ میرا ایمان ہے، کس پر؟ اللہ پر، و ملائکتی فرشتوں پر، یعنی اللہ کی وحدانیت پر میرا ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اللہ اکبر! یہ ہم نے بچپن سے یاد کیا کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، بری تقدیر غمی کا فیصلہ، اچھی تقدیر خوشی کا فیصلہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ دنیا کی بات ہے۔ خوشی اور غمی کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن یقین نہیں ہے کسی کے بارے میں کہ اس کے بارے میں یقیناً یہ خوشی ہوگی یا غمی ہوگی، یہ یقین نہیں۔ اتنا ایمان ہے کہ اللہ خوشی غمی کا فیصلہ کرتا ہے، اور اتنا یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک دربار لگائے گا، حساب کتاب لے گا، اور اللہ وہاں کئی لوگوں کو خوش کرے گا، اور کئی لوگ اللہ کے فیصلوں سے پریشان ہوں گے۔ حقیقی خوشی اور غمی بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس اجتماع سے، اس ہمارے یہ دنیا کا جتنا سلسلہ ہے آج کے دن کا، عید الفطر کا یا ہماری خوشیوں کا، ہم اکٹھے ہوتے ہیں شادی کے موقع پر یا عید الفطر کے موقع پر، تو اس سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ ہمیں یہاں اکٹھا کر کے، کئی لوگ یہاں اس موقع پر خوش ہیں، کئی پریشان ہیں، غربا ہوں گے، کئی کی فوتگی ہو گئی، کسی کا کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی پریشان ہے، یعنی دو سلسلے ہیں، بعض لوگ پریشان ہیں، بعض خوش ہیں۔ اسی طرح کے یہ دو سلسلے قیامت کے دن ہوں گے۔ جس طرح ہم دنیا کے لیے تیاری کرتے ہیں، اسی طرح اس سے بڑھ کر ہمیں کئی درجے بڑھ کر آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جو شخص صرف دنیا کی تیاری میں لگا رہتا ہے، صرف دنیا کی خوشیوں میں لگا رہتا ہے، ان کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، غمیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ جو تقدیر نے فیصلہ کیا ہے وہ ہوگا، لیکن انسان بیچارہ کمزور ہے، دنیا کی خوشی غمی کا کافی اس کو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ اس کی تیاری کرنی ہے، لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اتنا بے حس ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں روزے بھی نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، آج وہ سب سے زیادہ خوش ہوگا۔ انہوں نے زیادہ پر عید ہونی نا جی، ان پہلو چیڑے کہنے کے تھے تیاری بٹی ہونے، صبح سویرے سویرے اٹھ وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میاں جو روزہ ہی نہیں رکھتا، اللہ کی نافرمانی اس مبارک مہینے میں بھی کرتا ہے، تو وہ نیک اعمال کرنے والوں کی بنسبت زیادہ خوش ہوتا ہے۔
حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ عید الفطر خوشی اس شخص کی ہے، یہ اس کو اللہ نے ایک تحفہ اور انعام دیا ہے جس نے اللہ کے احکامات کی ادائیگی میں حق ادا کیا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ نے جو اس پر احکامات لاگو کیے تھے، رمضان المبارک کے جس نے تقاضے پورے کیے اس کے لیے تحفہ اللہ نے دیا ہے عید۔ لیکن وہ اتنے خوش نہیں ہوتے، انہیں تو اپنی عبادت پر فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہونی چاہیے فکر، اور جو نہیں کرتے وہ زیادہ خوش ہوتے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ نے خوشی اور غمی کا تذکرہ کیا ہے کہ حقیقی خوشی کیا ہے اور حقیقی غمی کیا ہے۔ فرمایا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین۔ قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کو ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے، اپنے ایمان رکھنے والے کو قرآن مجید سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کر، رب کی بغاوت نہ کرنا، اس لیے کہ رب نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ سارا دنیا کا سلسلہ ختم کر کے قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، کوئی اگر 1000 سال کی زندگی بھی پائے اسے بھی موت آنی ہے، ایک دن کی زندگی جس نے پائی اسے بھی موت آنی ہے۔ جو بڑی بڑی ماڑیاں اور بلڈنگیں بنانے والے انہیں بھی موت آنی ہے۔ ایسے ایسے لوگ گزرے، اللہ کہتے ہیں، جو کہتے تھے انا ربکم الاعلی۔ فرعون کہتا تھا میں ساری کائنات کا رب ہوں، قرآن مجید میں ہے۔ فرعون کو اللہ نے سلطنت دی، بادشاہی دی، اس اللہ کی بادشاہی اور سلطنت پہ اتنا غرور کرنے لگا، کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ساری کائنات کا رب ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے میں نے تو اسے بھی موت دی ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا سے ہو گزرے ہیں جنہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، جنہیں اپنی سلطنت پہ ناز تھا، جنہیں اپنی حکومت پہ فخر تھا۔ قارون دولت مند ہونے کے باوجود اپنی دولت کا اظہار کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے نمائش کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا جلوس نکالتا ہے اور اپنی دولت گھوڑوں پر اور ان سواریوں پر، خچروں پر لاد کے اپنے خزانے سارے باہر نکالتا ہے۔ سمجھانے والے نے اسے سمجھایا، او اللہ کا بندہ فخر نہ کر، غرور نہ کر، اللہ کو یہ پسند نہیں آتا۔ جس اللہ نے تجھے دیا ہے، اتنی نعمت دی ہے جس اللہ رب العزت نے، اس کا شکر ادا کر۔ 20ویں پارے سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ بعض لوگ اللہ کو ماننے والے، اللہ پہ ایمان رکھنے والے بھی قارون کی اس نمائش کو دیکھ کر، اس دولت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اللہ ہمیں بھی ایسی دیتا، کاش ہمیں بھی یہ دولت نصیب ہوتی جو قارون کو نصیب ہوئی ہے۔ اتنی نمائش کرائی، ایمان والے دی دل بھی کمن لگ پائے جو تواڈے دل کم دن کسی دولت مند کو دیکھ کر۔ قرآن مجید کہتا ہے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ سمجھانے والوں نے اسے سمجھایا،
اوے اللہ کا بندہ فخر نہ کر، غرور نہ کر، یہ عارضی مال و دولت ہے، اس رب کی نافرمانی نہ کر اس دولت کے لباس میں۔ کہنے لگا، کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اللہ نے تو مجھے نہیں دی، یہ تو میرا اپنا فن ہے، یہ تو مجھے ایک فن آتا تھا، اس فن کے ذریعے میں نے حاصل کی ہے۔ علماء مفسرین نے لکھے مختلف اقوال، ایک قول یہ لکھا ہے کہ قارون کو سونا بنانے کا فن آتا تھا، وہ سبب بنا اس کی دولت اکٹھا کرنے کا، سونا بنانے کا فن اس کو آتا ہے، جس کی بدولت اس نے سونا مال و دولت اکٹھا کیا۔ حالانکہ دینے والا اللہ ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں، آپ بھی تو ماشاءاللہ، میں کہتا نہیں ہوں، ویسے ہوتا اسی طرح، قارون سے کم آپ بھی نہیں، ہمارا معاشرہ بھی قارون سے کم نہیں ہے۔ عشر دو جی، عشر دو۔ گندم کٹائی کے وقت قرآن کہتا ہے آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن کٹائی کرو اسی دن اللہ کا حق ادا کرو۔ اور آپ کو اگر کوئی کہے عشر دیا ہے کہ نہیں، آپ بھی قارون کی طرح کہتے ہیں، استاد جی ہم نے اتنی محنت کی ہے، اتنی کھاد ڈالی ہے، اتنی ہم نے ٹریکٹر کے ہل چلائے ہیں، اتنا بیج خریدا ہے، اتنے مہنگے بیج ہیں، آپ بادشاہ کہتے ہیں عشر دو، ہمارا اتنا خرچہ ہوا۔ کہتے ہیں نا جی خان صاحب سچی سچی بتاؤ، لوگ کہتے ہیں تسی نہ منو تاں بھی میں گل تو کرنی، سر ہلاؤ نہ ہلاؤ میں تو گل کرنی، بولو۔ کہتے ہیں نا معاشرے میں یوں، ہم نے یہ خرچہ کیا ہے، ہماری یہ محنت ہوئی ہے یہاں۔ اللہ کہتا ہے قرآن پڑھنے والا سبق حاصل کر، میں اللہ کو یاد کیا کر، میں اللہ کی قدرت کو یاد کیا کر، اپنی محنت پہ ناز اور نخرہ نہ کیا کر۔ یہ تو قارون نے بھی کیا تھا۔ قارون کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا اپنا فن تھا، مجھے دولت ملی ہے، ورنہ اللہ نے تو مجھے دولت نہیں دی۔ آج کا مسلمان بھی کہتا ہے میری محنت تھی، مجھے یہ غلہ مل گیا، یہ گندم مل گئی، یہ سرسوں مل گیا، یہ میں نے اپنی محنت کی ہے۔ حالانکہ اگر اللہ بارشیں نہ دیتا تو تہاڈی محنت ادھر ہی بیٹھ جاتی نا جی۔ اللہ بارشیں نہیں دیتا، پھر اپنی محنت نہیں یاد کرتا، پھر کہتا ہے استاد جی دعا کرو، اور استاد جی کہیں عشر دو تو پھر مانتا نہیں ہے۔ اس لیے میرا دوست میں نے بتایا ہے حقیقی خوشی اور غمی یہ ہے، یہ عارضی عید کا دن کوئی خوشی نہیں ہے، یہ عارضی یہاں موت کا دن کوئی غمی نہیں ہے۔ حقیقی خوشی اور غمی اس شخص کے لیے جو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں خوش ہو جائے، تو وہ حقیقی خوشی ہے، اس خوشی کے بعد کوئی غمی آنے والی نہیں ہے۔ اور کل اللہ کی عدالت میں جو پریشان ہو گیا، جس کو غمی لاحق ہو گئی، جس نے اپنے اعمال کو دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا، تو اس کے بعد کوئی خوشی اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں خوشی، آج خوشی ہے، شاید عید پڑھتے پڑھتے کوئی غمی لاحق ہو جائے، کوئی پتہ نہیں، عید کے بعد گھر جائے کوئی بندہ مر جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، ہاسپٹل جانا پڑ جائے، ساری خوشی خاک میں مل جاتی ہے۔ یہاں اگر کوئی غمی ہے تو وہ غمی بھی ختم ہونے والی ہے، اچانک پریشانی ختم ہو کر اللہ خوشیاں دے دیتا ہے۔ یعنی دنیا کی خوشیاں بھی عارضی ہے، دنیا کی غمی بھی عارضی ہے، ہمیشہ کی خوشی قیامت کے دن کی ہے، اور ہمیشہ کی غمی بھی قیامت کے دن کی ہے، جس دن موت کو بھی موت آ جائے گی۔ یہاں اگر بہت ہی کوئی پریشان ہے، مالی لحاظ سے پریشان ہے یا صحت کے لحاظ سے پریشان ہے، جسے بیماریاں لاحق ہو گئی، چارپائی پہ پڑ گیا، اسے آخری امید یہ ہوتی ہے چلو اور کچھ تو نہیں، موت آ جائے گی تو جان چھوٹ جائے گی۔ یوں ہی ہوتا ہے نا، موت آ جائے گی آخر جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن یہ تو دنیا کا سلسلہ ہے، موت آ جائے گی تو جان چھوٹ جائے گی، قیامت کے دن تو موت بھی نہیں آئے گی۔ آپ پتہ نہیں، آج میرا خیال ہے 10 دن میری غیر حاضری رہی،
آپ عجیب سے لگ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح کہ میں نے آپ کے سب کے کوئی ہماری برادری کی پرانی دشمنی نہیں ہوتی ہے جس طرح قتل و غارت کی، اس طرح آپ کے چہرے لگ رہے ہیں، پتہ نہیں میں نے کچھ کیا تو نہیں، کچھ قصور تو میں نے نہیں کیا، میرے خیال میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندو، تھوڑا تھوڑا بندہ بولتا ہے۔ میں ابھی جو بول رہا ہوں میرے 10 دن لگاتار بول رہا ہوں، 10 دن لگاتار بولنے کے باوجود پھر بھی میں ابھی زندہ ہوں، نہ مر تو نہیں چکا، آپ نہیں مریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آج اس عید الفطر کے دن فی الحال آپ نہیں مرتے۔ حقیقی خوشی اور غمی یہ ہے جو بندہ قیامت کے دن خوش ہو جائے، قیامت کے دن جس کے اعمال اللہ اس کے سامنے کھولے اور وہ خوش ہو جائے، اور جس کے اعمال اللہ کریم قیامت کے دن کھولے۔ اور قرآن کہتا ہے جو بندہ دنیا میں بے فکر رہتا ہے، رمضان المبارک جیسی مہینہ بھی اس نے بے فکری سے نکال دیا، اللہ کے احکامات کی کوئی فکر نہ کی اور بغاوت در بغاوت کرتا رہا، قیامت کے دن وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا، قیامت کے دن میں اللہ اس کے سامنے نامہ اعمال کھول کے رکھوں گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، یہ مجرم دیکھے گا نامہ اعمال کو اور کہے گا ہائے کاش، یا ویلتنا، ہائے ہلاکت، ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ میں دنیا میں تو کئی ایسے کام کرتا رہا جو دنیا والوں سے چھپے ڈھکے تھے، میری اولاد کو بھی نہیں پتا تھا، ایسے جرم میں نے کیے میری بیوی کو بھی نہیں پتا تھا، ایسے کام میں نے کیے میرے والدین سے بھی چھپے ڈھکے تھے، میرے بیلی اور دوستوں سے بھی چھپے ڈھکے تھے، ایسے کام دنیا والوں کو نہیں پتا لگے۔ اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے تو صغیرہ گناہ بھی لکھے ہیں، کبیرہ گناہ بھی لکھ دیے، سارے یہاں سامنے آ گئے۔ دنیا میں تو چھپا کے رکھے، کبھی تقوی کے لباس میں، کبھی جبے کے لباس میں، کبھی بڑے بڑے تسبیح ڈال کے، وہ بڑے بڑے تسبیح ہوتے ہیں خان صاحب ہمارے علاقے میں، جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھتا، سارا دن چرس پیتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سے اس نے وجود اپنا دھویا نہیں ہے، ہر طرف سے بال بڑے ہیں اس کے، وہ ولی اللہ ہے اور اس نے تسبیح ڈالے اور اس نے جبہ ڈالا ہے اور بس۔ کبھی کبھی بے ایمانیاں ولایت کے نام پہ چھپی ڈکی ہوتی ہیں، کبھی تسبیح کے نیچے بے ایمانی چھپی ڈکی ہوتی ہے، کبھی جبے کے نیچے، اور کبھی بڑی پگڑی 20-20 گز کی پگڑی کے نیچے بے ایمانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ یہاں تو چھپ جاتی ہے، لوگ اعتماد کر لیتے ہیں یہ بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے، لیکن جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن سامنے پیش کیا جائے گا، پھر کہے گا ہر بندہ ہائے کاش، ہائے کاش، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو کوئی صغیرہ گناہ بھی نہیں چھوڑا، کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں چھوڑا۔ آج کا مسلمان اس عارضی خوشی کو دیکھ کر یہ کہتا ہے عید الفطر آ گئی، بس نماز سے بھی جان چھوٹ گئی، روزے گزرے نا جی، نماز سے بھی جان چھوٹ گئی، سارے سال کی نمازیں جو پڑھنی تھی وہ رمضان میں پڑھ دی ہیں، اب روزہ بھی اس کے بعد نہیں رکھنا ہے، اب اس کے بعد کسی کی عزت کا بھی خیال نہیں کرنا، اب اس کے بعد پورا سال سچ نہیں بولنا، جھوٹ ہی جھوٹ بولنے ہیں، اب اس کے بعد پورا سال بے ایمانیاں کرنی ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر اس خوشی کا کوئی مقصد تو نے نہ سمجھا، اس خوشی کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح رمضان المبارک میں تیری عبادتیں ہوتی ہیں، تجھے اللہ نعمتیں دیتا ہے، یہ نعمتیں کھا تو، اللہ تجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی نعمتیں کھا، اللہ کی عبادت کر، پھر اس کے نتیجے میں تجھے عید الفطر کی خوشی دوں گا۔ اگر اس خوشی کا کسی نے مقصد نہ سمجھا اور پھر اللہ کی بغاوت شروع کر دی، وہ یاد رکھے کہ اس کا رمضان اسے بچا نہیں سکے گا۔ یہ ٹھگیاں اللہ نال نہ کرو، یہ 2 نمبری اللہ کے ساتھ مت کرو، یہ 2 نمبری اللہ کے ساتھ
نہیں چلتی میاں رمضان المبارک میں تو عبادتیں ہوں، اس کے فوراً بعد عید کے دن صبح کی نماز پہ ایک بندہ بھی نہ ہو۔ آج مسجد ٹرائی کی تھی نہیں، میں تھے وہی سارا سال جڑے 2-4 نفوس وہی ہوتے ہیں، باقی کوئی نہیں تھا۔ رمضان المبارک گزرتے ہی یہ مسلمان کی حالت ہے، عید کے دن صبح کی نماز پہ بندہ نہیں نظر آتا، ظہر کی نماز تو بعد کی بات ہے، یعنی رمضان المبارک کا دن ختم ہوا، شب شروع ہوئی، چاند والی رات، رب کی بغاوتیں شروع ہو گئی۔ یوں ہوتا ہے کہ نہیں؟ بازاروں میں، شہروں میں ہوتا ہے نا، رب کی بغاوتیں شروع ہو گئی۔ شکر کیا اس مسلمان نے، رمضان المبارک ختم ہوا۔ کئی تو اللہ معاف کرے رمضان المبارک میں بھی نہیں چھوڑتے، لیکن کئی ڈھال سمجھتے ہیں، لباس سمجھتے ہیں، کچھ نہ کچھ حیا کرتے ہیں رمضان کا، لیکن جو ہی ختم ہوتا ہے، شب ہوئی عید کی، بے ایمانیاں شروع ہے، اسی طرح بے غیرتی شروع ہو گئی، اسی طرح بے حیائی شروع ہو گئی، اسی طرح فحاشی شروع ہو گئی، اسی رات اوریانی شروع ہو گئی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر ایسے عبادت کرنے والا اللہ کے ساتھ اسی رات کو بغاوت شروع کر دے، اس کی پوری رمضان کی عبادت کوئی کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ سارا دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، میں تو دلوں کے راز بھی جانتا ہوں، دلوں میں بیٹھی باتیں جانتا ہوں، اس لیے تیری عارضی عبادت کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، مجھے لمبے سجدوں کی ضرورت نہیں، لمبے چوڑی عبادت کی ضرورت نہیں، میں تو کہتا ہوں سیدھا ہو جا، یک رنگ ہو جا، انسانیت پیدا ہو جائے تیرے اندر، رب کی عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اسے اپنا خالق و مالک مان لے، جیسے رمضان میں اس سے ڈرتا ہے ایسے عید کے دن بھی ڈر، جیسے عید کے دن ڈرتا ہے پورا سال ڈر۔ اس لیے تو میرے معاشرے نے آج ساری ذلت و رسوائی اپنے مقدر میں لے لی ہے، جہاں تک دیکھو مسلمان مارا جا رہا ہے، ذلیل اور رسوا ہوتا جا رہا ہے، کافر مذہب اپنے مذہب پہ پورا اترتا ہے، اپنے مذہب کی غیرت ہے اس کے اندر، وہ لوگ اپنے جشن کی بھی غیرت کرتے ہیں، اپنے مذہب کی غیرت کرتے ہیں، چاہے کافر بھی ہے، یہودی بھی ہے، وہ اپنے مذہب پر اتنا پکا ہے، جس دن اس کا جشن ہو یا کوئی تعذیب ہو، کوئی اس کا دن مقرر ہو، اس دن کی بھی غیرت کرتا ہے۔ لیکن یہ روزے دار، یہ مسلمان، پنجاب میں گیا نا 24-25 رمضان المبارک کو، جس کو دیکھو کھا پی رہا ہے مزے سے، کوئی روزہ شوزہ نہیں ہے، سر عام کھائے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے یہاں سے جانا ہے نا کوٹ فتح خان تک، وہ بھی کہتا ہے میں مسافر ہوں، روزہ نہیں رکھ۔ جب یہ حالت بن گئی مسلمان کی، جب یہ حالت ہو گئی مسلمان کی کہ اس نے رب کے ساتھ بھی دو چالیں شروع کر دی، ادھر سے نیکی بھی کرتا ہے، اور نیکی صرف 1 مہینہ کرتا ہے، پورا سال رب کی بغاوت کرتا ہے۔ یہ بات تو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، ایک بندہ اگر ملازم رکھے، اسے کہے تجھے اتنی تنخواہ دوں گا، لیکن تو نے یہ ڈپٹی کرنی ہے اور یہ وہاں تک کرنی ہے، سال پورا یا 2 سال یا 3 سال، وہ 1 مہینہ کرے، اس کے بعد نظر ہی نہ آئے تو مالک تنخواہ دے دے سی، منڈ جے ہو سی چمکی گھن کے بجائے سی کرو، تنخواہ مالک نہیں دیتا، عارضی مالک، عارضی ملکیت والا اپنے نوکر کو جو پوری طرح ڈیوٹی نہیں دیتا، اسے تنخواہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور جو مالک الملک ہے، جو دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے، اس نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، سارا سال فرض ہے کہ رمضان میں، بولو سارا سال فرض ہے کہ رمضان میں، بد نظری سے بچنا سارا سال ضروری ہے کہ رمضان میں، کسی کی عزت کو داغدار کرنے سے بچنا سارا سال ضروری ہے کہ رمضان میں، قرآن کی تلاوت کرنا سارا سال ضروری ہے کہ رمضان میں۔ ہماری کیا حالت بن چکی ہے؟ اب یہ کوئی قابل بیان چیزیں ہیں؟ یہ تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کے قابل چیزیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے تو ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔
کبھی ہم فلسطین میں مرتے ہیں، کبھی ہم عراق میں ذبح ہوتے ہیں، کبھی ہم شام میں ہمارے خون کی ندیاں بہتی ہیں، کبھی ہم افغانستان میں مرتے ہیں۔ کیوں مرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اوپر سے مسلم ہیں، اندر سے ہم منافق ہیں، ہم کافر ہیں۔ میں نے بتایا تھا حضرت ابراہیم ابن ادم رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا تھا نا، ہماری یہ باتیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تم قرأتم القرآن ولم تعملوا به، تم قرآن پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ کو جانتے ہو لیکن اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور تم یہ کہتے ہو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لیکن اس سے بچتے نہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہو۔ بتایا تھا نا، یاد ہے نا آپ کو؟ ماشاءاللہ تقریر یاد ہوتی ہے جو بھی کی جائے۔ اس لیے میرا دوست بس ایک ہی چھوٹا سا پیغام ہے، سادہ سا، اگر اسی پر بھی کسی نے عمل کر لیا، یہ دنیا کی خوشیاں عید کی ہوں یا شادی کی ہو یا عید الاضحیٰ کی ہو، قربانی کی ہو، کوئی بھی خوشی ہو، دنیا کی غمی اور خوشی یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، اور عارضی خوشی اور غمی کے لیے اتنی لمبی چوڑی تیاری، مہینہ پہلے شاپنگ ہو رہی ہے، اتنی لمبی چوڑی تیاری عارضی خوشی کے لیے، اور جو ہمیشہ کی خوشی ہے، ہمیشہ کی غمی ہے، اس کے لیے تیاری نہیں ہو رہی، اس کے لیے تیاری نہیں ہو رہی، حالانکہ اس کا یقین بھی نہیں ہے کہ یہ خوشی مجھے میرے مقدر میں پوری طرح ہوگی یا نہیں۔ کسی کو یقین ہے؟ اور کسی کا یقین ہے بھائی تو میں اٹھ سا تھی واقعی عید الفطر نہیں آج خوشیاں منا سا پامے کو مر ونجے، کسی کی موت ہی آ جائے تو وہ خوشی غمی میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن قیامت کے دن کی جو خوشی ہے یاد رکھو وہ خوشی خوشی رہے گی، وہ غمی میں تبدیل نہیں ہوگی، اور جس کو غم لائق ہو گیا، جو پریشان ہو گیا، وہ پریشان ہی رہے گا، وہ خوشی میں تبدیل نہیں ہوگی۔ تو جب ایسی حالت ہے، یہ یقین ہے میرا کہ قیامت کے دن کی جو خوشی ہے، پھر یہ بھی یقین ہے موت کا کوئی ٹائم نہیں، موت کا کوئی ٹائم نہیں۔ قرآن کہتا ہے اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی داخل ہو جاؤ، مضبوط کوٹھی میں بھی داخل ہو جاؤ، تب بھی ہماری موت تمہیں تلاش کر کے رہے گی، تم ہماری موت سے نہیں بچ سکتے۔ جب یہ یقین ہے کہ مرنا ہے، آپ کا یقین ہے نا، یقین ہے کہ مرنا ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ دنیا میں اگر کوئی کسی عدالت میں پھنس جائے، کسی پر کوئی کیس بن جائے، کوئی عدالت میں پھنس جائے، اس کی آزادی کے 3 طریقے ہوتے ہیں، اور اللہ نے بھی وہ 3 طریقے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ پہلا طریقہ، خاص کر پاکستان میں، یہ تو بڑا جی خوشحال ملک ہے نا، امانت دار ملک ہے نا یہ، اس میں تو قانون ٹھیک ہے نا۔ خاص کر پاکستان میں کوئی بندہ اگر پھنس جائے تو 3 قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلے چودھری صاحب کا فون آئے گا، ملک صاحب کا فون آئے گا، پاویں شرابی ہے پر ساڈا بندہ ہے، اس نو چھڑ دیو، یوں ہی ہوتا ہے نا جی، امانت داری ہے۔ چاہے یہ زانی ہے، ساری دنیا کا سب سے بڑا زانی ہے، لیکن اسے چھوڑ دیا جائے کہ یہ ہمارا سپورٹر ہے، ہمارا بندہ ہے، سیاسی کا فون آ جاتا ہے۔ اور نمبر 2، اگر اس سے بھی نہ جان چھوٹے، پھر ایک بندہ ضامن بن کے چلا جاتا ہے، جبکہ ضامن بننے والے کو پتہ ہے کہ یہ مجرم ہے، پتہ ہوتا ہے اسے، لیکن اس کی ایمانی حالت یہ ہے کہ ایک مجرم کا ضامن بن کے جاتا ہے، اپنے سر پہ گناہ لیتا ہے، اپنے سر پہ رب کے سامنے جرم لیتا ہے۔ چلو پھر طریقہ کار یہی ہے کہ ایک بندہ ضامن بن کے جاتا ہے، پھر اس کو رہائی ملتی ہے، اگر یہ بھی نہ ملے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے،
اس فیصلہ کرنے والے جج کو ملا جاتا ہے خفیہ، ملا جاتا ہے خاص قسم کی گفتگو، اس کے کان میں ذکر کیا جاتا ہے، یوں ہی ہے نا جی، جیب میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے، پھر 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ 10-10 لاکھ اس کو دیے جاتے ہیں۔ یہ مسلم کی حالت ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، بے ایمانی چھپانے کے لیے اللہ کا رزق بھی خرچ کرتا ہے، تو پھر جنت کی بھی امید رکھتا ہے۔ بہرحال طریقے 3 ہیں، یا کوئی چودھری صاحب فون کرے گا مجرم آزاد، یا کوئی ضمانت دے گا مجرم آزاد، یا کوئی پیسے دے گا مجرم آزاد ہوگا۔ قرآن کہتا ہے سن لے یہ تیری عدالت کے فیصلے ہیں، دنیا کی عدالت کے فیصلے ہیں، یہ تو دنیا کے کتے ہیں، لالچی بن جاتے ہیں، یہ حق کا فیصلہ بھی پیسے لے کر اس کو غلط قرار دیتے ہیں، لیکن میں اللہ کی عدالت کا کیا طریقہ کار ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ کی عدالت میں تو آئے گا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، آیت نمبر 48 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نفس عن نفس شیئا، اس دن سے بچ جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی کوئی کسی کی ضمانت، بولو عید 10 بجے تک کم از کم پڑھی جا سکنی، نہ بول سو تو کی پتا لیٹ ہو سی۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا ضامن نہیں بن سکتا، اور آگے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی چودھری صاحب دا فون بھی اتھے، کسی جج صاحب کا، ملک صاحب کا فون بھی ادھر نہیں جا سکتا، کوئی بڑا ادھر سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ چودھریاں دیتا اپنے جنوں اکٹھے ہوئے ہونے، ملک صاحب کی تو اپنی فکر لائق ہوگی کہ دنیا میں ساری بغیرتیاں کی ہے آج سامنے ہوگی، جو دنیا میں ساری لوگوں میں مصیبتیں لوگوں کے اوپر مظالم ٹھہرائے ہیں آج سامنے ہوئیں گی۔ دنیا میں تو ترے نکال کے چلتا تھا، مونچھوں کو کڑوال دے کر اور تا دے کر پھرتا تھا، کاٹن لگا کے پھرتا ہے۔ آج اللہ کی عدالت میں ایسے کئی فرعون اکٹھے ہیں، خدا کی قسم اللہ ان کو پوچھے گا آج بتاؤ نا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اوئے ہوئے ادھر پتہ لگ سی ہون تو بندہ ذرا تھوڑا جا چترا ہوئے نا تے غریب ہوتے ظلم کرے نا، ظلم کرتا ہے نا یہ مسلمان، اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے، یہ تھوڑی بہت اللہ اس کو پیسہ دیتا ہے، یہ بھاگ بھاگ کر یہ چرمینوں سے خانوں سے مل کر ایک غریب کو دبا کر عدالت میں پابند سلاسل کرا دیتا ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ فیصلے والا دن آئے گا، ایسے ذلیل و رسوا ہوں گے یہ خبیث شرابی کہ اللہ عبرت کا نشانہ بنائے گا، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ اچھا اللہ کہتا ہے لا یقبل منہا شفاعہ، ادھر کسی چودھری کا فون بھی نہیں آئے گا، ولا ہم ینصرون، تے ادھر میں اللہ کو کوئی پیسے دے کر بھی جان چھڑانے والا نہیں ہے۔ اس لیے بچ جا، حقیقی خوشی کی فکر کر، حقیقی غمی کی فکر کر، اس عارضی خوشی میں تو پھنس جاتا ہے اور پورا پورا مہینہ تیاریاں کرتا ہے، تجھے پتہ بھی نہیں کہ پتہ نہیں خوشی نصیب ہوگی یا نہیں، اور اگر غمی آ جائے تو بیٹھ جاتا ہے سر پر ہاتھ رکھ کر میں مر گیا بادشاہ مر گیا، حالانکہ کوئی پتہ نہیں کل اللہ تجھے خوشی دے دے۔ یہ عارضی خوشی، عارضی غمی، اتنی پریشانی تجھے ہوتی ہے اور خوشی میں اتنی تیاریاں کرتا ہے، اور جو ہمیشہ کی خوشی ہے ہمیشہ کی غمی ہے اس کی تجھے کوئی فکر نہیں۔ کئی تو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے، روزے بھی نہ رکھے، کوئی کسی قسم کی رب کی عبادت نہ کی، اور اسے فخر یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے، اللہ دیتا ہے نا نعمتیں، بے فکر ہوتا ہے نا، قدرتی بات ہے جس وقت اللہ لائے نا تھوڑی تان بات جنا فکر ہی ہونا بات اللہ اللہ کرے نا، جب بیمار ہو جاتا ہے چارپائی پہ پڑ جاتا ہے تو ہر کروٹ تبدیل کرتے کہتے اللہ، پہلے اللہ نہیں کرتا، پہلے اللہ نہیں یاد ہوتا، جب اللہ کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ پکڑ لیتا ہے نا، پکڑ لیتا ہے تو پھر کہتے اللہ اللہ، اللہ کہتا ہے پہلے اگر اللہ کو یاد کرتا آج کی تکلیف بھی تجھے لذت محسوس ہوتی، لیکن تجھے میں اللہ نے نعمتیں دی ہے، تو دنیا میں ایسا گل مل گیا، دنیا میں ایسا مصروف ہو گیا کہ تو نے میری عبادت بھی چھوڑ دی، میری نافرمانیاں کرنے لگ گیا۔ اس لیے یاد رکھو
حقیقی خوشی کی فکر کرو اور حقیقی غمی کی فکر کرو۔ آخر دعوانا